اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ سب اہل بصیرت اہل دانش کو علم ہے کہ ہم نے تفکر کے میں اسم اللہ ذات کے ادراک کے حوالے سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پہلے اسم اللہ کو ہم نے کھولا، قرآن استدلال کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، پھر صوفیہ کرام کے حوالے سے اس کا انالیسس کیا کہ کیسے اسم اللہ ذات کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم جو ہے معراجیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس فقیر نے اپنے مشت کامل کی نظر سے آپ کے آگے گوش گزار کیا کہ صفت رحمان کیا ہے، صفت رحمان کو آپ کے آگے بیان کیا۔ اس کے بعد رحیم کو ہم نے بیان کیا، جو کل کا جو ہے ایک آپ کے ساتھ وائس اوور پہ جو ہم نے آپس میں تبادلہ خیال کیا کہ رحیم کیا ہے اور اس صفت کو خوب کھول کے بیان کیا۔ آج میں اس چیز کو تھوڑا سا کمبائن کرتی ہوں تاکہ ہم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے ہم نے تین اس کو جو پارٹس کیے تھے اس کو آج ہم تھوڑا سا تکمیل کو پہنچائیں گے۔ کہ ویسے تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 113 جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں یہ آتا ہے، یہ والی آیت مبارکہ، اور پھر سورہ نمل میں درمیان میں ایک دفعہ پھر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، یعنی ٹوٹل 114 دفعہ۔ تو ایکچولی یہ میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کی فضیلت جو ہے اگر آپ جاننا چاہیں تو صرف اتنے سا آپ تدبر کر لیں کہ اتنی جو پورے قرآن کی جو ہر سورت اس سے شروع ہو رہی ہے تو اس کی کتنی بڑی جو ہے فضیلت ہوگی۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ کس قدر لامتناہی ہے کہ ایکچولی جو 114 صورتوں کی جو تشریح ہے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہے۔ آپ دیکھیں نا محیط اس کا، دیکھیں اس کا دائرہ کار، دیکھیں کس حد تک جو ہے وہ وسیع ہے۔ پھر مالک نے اسے مزید بھی مختلف آیات کی صورت میں کھول کے بیان کیا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ میں نے اس کو بھی کھولا، کشتی نوح جو ہے یہ تب بھی یہ پڑھا جاتا رہا تھا اور یہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا اسی اسم مبارک کو۔ پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا السمیع والسمیع العلیم، تو اس حوالے سے بھی زمین آسمانوں کی ضرر کے حوالے سے بھی آیت مبارکہ ہیں، بہت ہیں اور بھی، یعنی جگہ جگہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ صرف جو ہے کہ میرا ہر جو ہے بندہ بندی جو ہے اس راز کو جان سکے، اس سے سمجھ سکے، اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر سکے، کیونکہ مالک فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کہیں بھی ہو، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ کا فلسفہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی مالک جو ہے نہ صرف کھول کھول کے انہوں نے بیان کیا کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی سلسلے میں فرمان حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ جان لے کہ خدا تیرے ساتھ ہے تو پھر تو کسی اور سے مت ڈر اور نہ ہی کسی سے خوف کھا، اور اگر تو یہ سمجھے کہ خدا تیرے ساتھ نہیں ہے تو مشرک ہے اور تو خراب ہوگا۔ تو آگے فرماتے ہیں میں ایسے عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ علم جو ربانی ہے صرف دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید رموز اسرار الہی سے مزین ایک ایسی الہامی کتاب ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اس خالق کائنات یا ارحم الراحمین سے رابطے کے لیے سہل ترین طریقے سے عملی طور پر رحمت للعالمین کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا رحمت للعالمین۔ تو یہاں تھوڑا سا عرض کروں کہ عشق محمد کے دیے کی کیا بات ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی یہ ایک اس حوالے سے انالیسس کریں، اس کو کمبائن کریں، تو جب عشق محمد کا دیا جلایا ہم نے تب رمز فقر کو پایا ہم نے، جب عشق محمد کا دیا جلایا ہم نے تب رمز فقر کو پایا ہم نے،
نور رہبر کامل کاملہ کا کمال تو دیکھو، نور رہبر کامل کاملہ کا کمال تو دیکھو، دیے سے دیا جلانا سکھایا ہم کو، دیے سے دیا جلانا سکھایا ہم کو، اکمل انسانیت کیا ہے بتلایا ہم کو، اکمل انسانیت کیا ہے بتلایا ہم کو، اے آدم بے سے بہو کا راز سمجھایا ہم کو، اے آدم بے سے بہو کا راز سمجھایا ہم کو، جب عشق محمد کا دیا جلایا ہم نے، تب رمز فقر کو پایا ہم نے۔ تو شمع توحید کا سبق پڑھ، پھر رسالت کی کتاب کھول، احد اور احمد کا فرق جان، اور اے بندے اپنے آپ کو پہچان۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے جو قوس قزح کے جو رنگ جو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، جو ایک خصوصیات کا آپ کو حسین امتزاج جو ہے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحمانی کے صورت میں دین کو مکمل کر کے نبی کے وسلم کو اکملیت عطا کی گئی اور ان کو ودیت کر دیا گیا، بے شک ما اکملوں کا ما اجملوں کا یا رحم الراحمین یا رحمت للعالمین۔ اور اس بات کو جیسے میں نے پہلے وضع کیا سورہ رحمان میں کھول کھول کے بیان کیا، 31 دفعہ اس میں مالک نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے رحمان رحمانی کے ذریعے اپنی صرف تم پر مکمل کر دی، میں نے ہر چیز تم پر واضح کر دی، اے بشر تو پھر بھی نہ سمجھے، تو پھر تو نادانی میں ہے، تو پھر کس راستے پر ہے؟ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمان رحیم ہے؟ کوئی ذاتی صفت جو ہے وہ مالک کی اللہ کے بعد رحمان رحیم سے بڑھ کر ہے؟ یہی نام و گرام کی تفصیلات جو ہیں جگہ جگہ مالک نے قرآن کریم میں خصوصاً سورہ رحمان میں کھول کر بیان کی ہیں، اور حضرت انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اے محبوب خدا کے امتی، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حقیقی مطلب، جب صدق کے دل سے کوئی صادق حق ادا کرتا ہے، کرتی ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، لے آتی ہے، اور اس میں بسی ہوئی اسم اعظم کی قوت ایمان کو اپنے رگو پے میں مانند خون و رواں دواں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسم ذات اللہ اور اس کے ماتحت رحمان اور رحیم کی صفات کو اپنے اندر وہ اجاگر کرتا ہے، تو اصل میں بشر بشریت اور آدم آدمیت کے مقام پر اپنے آپ کو فائز کر لیتا ہے۔ کمال ہو گیا نا۔ وہ آپ نے جب اسم ذات اللہ کو جو ہے سمجھ لیا، پا لیا، رحمان رحیم اور تینوں صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیا، تو کیا کر لیا؟ آپ نے آدمیت کو اور بشریت کو راز پا لیا، آپ خدا کے حقیقتاً وہ نائب بن گئے جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا۔ یہاں نازیہ نور عرض کرتی ہے کہ ایک عمر گزری گردش دوران کی ٹھوکروں میں، ایک عمر گزری گردش دوران کی ٹھوکروں میں، تب جانی ہم نے یہ بات دین و دنیا کے علوم کی الف، تب جانی ہم نے یہ بات دین و دنیا کے علوم کی الف، احترام آدمیت۔ دین و دنیا کے علوم کی الف کیا ہے؟ احترام آدمیت ہے۔ اے میری جان کر لے تو احترام آدمیت، پا لے تو عظمت آدمیت، کر لے تو احترام آدمیت، پا لے تو عظمت آدمیت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فقر معراجیت سے آشنا ہوئے، لیکن کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے احترام میں آدمیت کا راز جان لیا، دوسرے لفظوں میں احترام آدمیت کا راز پا لیا۔ جس نے اس کا راز پا لیا احترام آدمیت، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت پا لی تھی انہوں نے بھی، اس لیے تو پھر انہوں نے فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اصل میں وہ بھی آپ کو وہ رحمان اور رحمانیت کی ہی تلقین کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ عاجز مصنفہ بھی اس بات پر صدق کے دل سے یقین رکھتی ہے، یہ فقیر بھی اس بات پر دل کی تتھا گہرائیوں سے یقین رکھتی ہے، اور برملا کہتی ہے کہ اے دکھے ہوئے لوگو، تمہارے کرب نے تمہارے درد نے مجھے شاعر نما بنا دیا۔ اے دکھے ہوئے لوگو، تمہارے کرب نے تمہارے درد نے مجھے شاعر نما بنا دیا۔
اے دکھے ہوئے لوگوں، تمہاری آہوں نے، تمہاری سسکیوں نے مجھے ساغر نما بنا دیا۔ اے دکھے ہوئے لوگوں، تمہاری آہوں نے، تمہاری سسکیوں نے مجھے ساغر نما بنا دیا۔ میں تو انسان بھی نہ تھی نور، مجھے انسان نما بنا دیا۔ میں تو انسان بھی نہ تھی نور، مجھے انسان نما بنا دیا۔ تو سادہ الفاظ میں یہ کروں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ قرآن کی 113 سورتوں کی تشریح ہے، اس میں اس بات کا اقرار ہے، اور خصوصاً سورہ فاتحہ اور سورہ رحمان میں بالخصوص اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی ہوں، اور تیرے سوا جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں شرک سے بیزار ہوں، یعنی تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ بلا شبہ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر لمحہ تجھے اپنے ساتھ مان کر، تجھے اپنا اول و آخر، ظاہر و باطن مان کر، صرف تجھ کو ہی رحمان و رحیم مانتی ہوں، تیری ہی عبادت کرتی ہوں، اور تجھے ساتھ مان کر تجھ سے مدد اور سیدھے راستے اور حق کی طلبگار ہوں۔ بس تو ہی حق ہے، تو ہی سچ ہے، تو میری شہرگ سے قریب ہے، تو ہر دم میرے ساتھ ہے، میری مدد فرما۔ یہی مانگ رہے ہیں نا ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر، اس میں سے میری مدد فرما۔ سارے جہانوں کی شان، عظمت، عزت، مراتب، رحمانی، کریمی تیرے واسطے ہے، تیری ذات پاک اور بے عیب ہے، ہر شے کو فنائیت ہے، بس صرف تجھے ہی بقا ہے۔ ہمیش کی قائم اور زندہ رہنے والے، رحمان رحیم کی شفقت کا تاج پہننے والے اور رحمانیت کے لبادہ اوڑھنے والے، مجھے تو صراط مستقیم عطا کر، مجھے اپنا نور عطا کر۔ مالک کا نور کیا ہے؟ مالک کا نور ہی دراصل صراط مستقیم ہے، تاکہ اس صراط مستقیم پر چل کر میں نور اللہ اور اطیع اللہ و اطیع رسول کی حق شناسی کر سکوں، اور تجھے ساتھ مانتے ہوئے تیرے نام کی یہ عظیم المرتبہ جو ہے صفات جو ہیں اپنے اندر اتارتے ہوئے، اسم اور جسم کو یکجاں کرتے، ذات بالصفات ہوتے ہوئے تو نے بنی آدم پر جو کرم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہوئے میں انسانیت کا وہ حق ادا کر سکوں جس کے لیے تو نے مجھے تخلیق کیا، جس لیے تو نے ہم سب کو تخلیق کیا، ہم اس کا حق ادا کر سکیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی عملی شکل بن سکیں۔ اقرا بسم ربک الذی، کائنات کے ہر رنگ، ہر تخلیق میں تیرے ماتحت، تیرے ساتھ، تیری رضائیت میں، تیری امامت میں، تیری شفاعت میں، تیری عظیم المرتبت بن مانگی جو ہے وہ سخاوت و عنایات، انعام و اکرام کا میں حق ادا کر سکوں، اور اس حق کو فیضان عام کی طرح رب محمد کی بادشاہی اور نظر و کرم سے تقسیم در تقسیم کر سکوں۔ مالک کو چیز دے، اسے تقسیم کیجئے۔ وہ عطا اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم رکھیں، تقسیم در تقسیم کریں، حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ بھی آپ کو مالک نے کوئی بھی آپ کو پازیٹیوٹی کوئی بھی چیز عطا کی ہے تو اس کو مل بانٹ کے کریں، چاہے وہ ایک گلاس دودھ ہے یا ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چند سکے کیوں نہ ہو، چاہے وہ چند بول ہی کیوں نہ ہو، اچھی سوچ ہی کیوں نہ ہو، اچھی نیت ہی کیوں نہ ہو، کوئی اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو، کوئی اچھا جو ہے حق جو ہے آپ کو منتقل ہی کیوں نہ ہو، اس حق کو بانٹیں۔ جو حق کے طلبگار ہیں انہیں حق پہنچائیں، اور اس حق کو فیضان عام کی طرح رب محمد کی بادشاہی اور نظر کرم سے تقسیم در میں تقسیم جو اس کو کرنا چاہیے۔ رحمان اور رحمانیت کا وسیع المانی جو وسیع المفاد، وسیع النظری، قرآنی مانوی بیان کی اصل حقیقت سے مرز وجود ہو کر آشنائی اور فانی کی تمام منازل طے کرتے ہوئے ہو کن فیکون، ہو کی اصل حقیقت اور عرفان شناسی تیرے حکم سے، تیرے اذن سے، تیرے ساتھ ادا کر سکوں۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک اوتھ ہے۔ آج میں اس کو کمپائل کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اوتھ ہے، ایک حلف برداری ہے۔ اب لیتے ہیں نا دنیا میں ممبر بنتے ہیں، ایم پی اے بن رہے ہیں، ایم این اے بن رہے ہیں، سینیٹر بن رہے ہیں، اوتھ لے رہے ہیں، پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، یہ سارے تو اصل اوتھ یہ ہے جو ہم لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، جس کو ہم نے یکسر نظر انداز کیا ہوا ہے، اور
قسم کی حلف برداریاں ہم جو ہیں ان میں انوالو ہو گئے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حلف برداری ہے، ایک اوتھ ہے، ایک ایسا قرار ہے، ایک ایسی خود سپردگی ہے کہ تو نے آدم پر اپنا انعام و کرام اور انعام والوں سے ملایا، انعام والیوں سے ملایا، انعام والوں میں سے چنا، اور پھر رحمان اور رحمانیت صفات کا حقیقی لبادہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد کی مخلوقات کا دکھ سمیٹنے کا حکم دیا. نیک مال کو رحمان رحیم اس کی انتہائی مہربانی اور شفقت کی صورت میں انسانیت پر واقع کر دیا، اور یہ کھول کر بتا دیا کہ انہیں اپنی کتاب پر، کتاب مبین پر غور و فکر کر، ذکر و تدبر کر، تفکر کر. قرآن مجید نے اس لیے تو جگہ جگہ فرمائے گا تم سوچو، سمجھو، غور کرو، تفکر کرو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تقریباً جو ہے مور دین جو ہے وہ 150 ٹائم سے زیادہ 200 کے قریب یہ کہا گیا مالک افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سوچو، سمجھو، غور کرو، تدبر کرو کہ what is the purpose of your creation, for what you have been sent to this world. آپ کس لیے تخلیق کیے گئے ہیں؟ کیا وعدہ کر کے ہیں؟ آپ کی جو ہے وہ کیا کر کے آئے ہیں؟ پوچھا تھا نا ارواح سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تو اقرار کر کے آئے ہوئے، پھر اب اس اقرار کو بھولیں تو نہ. تو آئیے آج مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کو ساتھ حقیقی معنوں میں نہ صرف جو ہے پریکٹیکلی مانیں، سمجھیں، اس پر اپنے آپ پر لاگو کریں، اور پھر اس کی ذاتی صفت کے ادراک کے ذریعے جو ہے رحمان اور رحمانیت کی صفت ہمارے اندر ایک بھی صفت اجاگر ہو جائے، جو یقین جانیے شرمساری نہیں ہوگی ہمیں مالک کے آگے اپنی تخلیق پر. میں تو مالک سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، میرے مالک اس تو نے پیدا کیا ہے نازیہ نور احسان باؤ کو، کل کلا میرے سے کوئی اچھا کام مالک کو کرنے کی توفیق دینا، کوئی میرے سے اچھا کام کل کلا کو یہ نہ ہو کہ تجھے میں نے تخلیق کیوں کیا، نہ تو مجھے بنانے پر شرمسار ہو، نہ میں تیرے آگے شرمسار ہوں. تو آئیے آج مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پڑھیں گے، کھول لیں گے، اپنی جو ہے تخلیق کا جو ہے مقصد جو ہے اس کو اپنے آپ پر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جو ہے نہ صرف اپنی پیدائش کا ادا کر سکیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی ہم سہولت جو ہے اس کا باعث بن سکیں، فیسیلیٹیٹ کریں، شیئر کریں. کیونکہ دکھ درد کے شریک ہونے میں یا دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہی اصل جو ہے وہ طریقت نبوی چھپی ہوئی ہے. آج کے تفکر کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.